السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ میت کو تیار کرنے کے بعد عورتوں میں رکھ دیا جاتا ہے اور عورتیں اس پہ ماتم کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں سے برات کی ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ شدید وعید ہے کہ ان کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے راستے پہ نہیں، وہ ہمارے طریقے پہ نہیں۔ اگر تو میت نے خود یہ وصیت کی ہو کہ میرے مرنے پہ خوب رج رج کے بیان کرنا اور رونا، تو پھر تو اس عذاب کے اندر میت بھی شریک ہوگی، اسے بھی وہ عذاب ہوگا۔ اور اگر اس نے نہیں کی، پچھلے کر رہے ہیں، تو پھر پچھلے گناہگار ہیں۔ جس نے چہرے پیٹے، جس نے گریبان پھاڑا، جس نے بیان کیا، روئے، چیخیں ماری، وہ ہم میں سے نہیں۔ رونے کی اجازت ہے، رونے سے مراد آواز کے بغیر آنسو کا بہانا، یہ غم کا اظہار ہے، یہ دکھ کا اظہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم فوت ہوئے تو آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گرنے لگے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ تو رحمت ہے جو ابراہیم کی جدائی پہ برس رہی ہے۔ اور عظیم جملے ارشاد فرمائے، ان بفراقک یا ابراہیم لمحزون، ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں بڑا غم دیا ہے۔ زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بیان کرنا لمبے لمبے ہاتھ کر کے اور تقدیر کے خلاف، تقدیر کے اوپر کلام کرنا، تو جلدی مر گیا، اب اس نے دیکھا کیا تھا، اس کو اللہ نے ابھی مارنا تھا، ہمیں اللہ کو کوئی اور گھر نہیں ملا، یہ سب کفر کے جملے ہیں جو اکثر ماتم کرتے ہوئے، روتے ہوئے، پیٹتے ہوئے عورتوں مردوں کی زبان سے نکلتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔